آج ہم حدیث کی روشنی میں تحفہ لینے اور تحفہ دینے کے بارے میں پڑھیں گی تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے تھے اور اس کا بدلہ کرتے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام، اس کا نام معلوم نہیں ہوا، دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے سب بیٹوں کو ایسا ہی غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو واپس لے لو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ منبر پر کوفہ میں خطبہ سنا رہے تھے، کہتے تھے میرے باپ نے مجھ کو کچھ دیا، ایک غلام، عمرہ بنت رواحہ۔ میری ماں نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہبہ کا گواہ نہ بنا دے۔ یہ سن کر میرا باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا عمرہ بنت رواحہ کے پیٹ سے جو میرا بیٹا ہے اس کو میں نے کچھ دیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے آپ کو میں گواہ کر دوں آ رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اور بیٹوں کو بھی ایسا ہی کچھ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ یہ سن کر میرا باپ لوٹ گیا اور اپنی دی ہوئی چیز پھیر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہبہ کر کے پھر رجوع کرنے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر کھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا آ رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک شخص کو جس کو عبداللہ بن عطیہ کہتے تھے زکوٰۃ تحصیل کرنے پر معمور کیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو کہنے لگا یہ مال تو آپ کا ہے اور یہ مال مجھ کو تحفہ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بابا میاں کے گھر بیٹھا رہتا پھر دیکھتے کوئی اس کو تحفہ دیتا ہے۔ یہ نہیں قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ چرا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لادے اس کو لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بڑبڑا کر رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بھائیں بھائیں کرتی، بکری ہوگی تو وہ میں کرتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو تاحیات استعمال کے لیے کوئی چیز دی تو اس کے اس قول نے اس پرانے مالک کے حق استعمال کو ختم کر دیا، اس کے مرنے کے بعد پرانے مالک کے وارثوں کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جسے خوشبو پیش کی جائے تو وہ واپس نہ کرے، قبول کرے، کیونکہ وہ اچھی مہک خوشبو والی اور خفیف وزن والی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز ہدیہ تحفہ وغیرہ دی جائے اور اگر اس کے پاس کچھ ہو تو بدلے میں دے، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر اس کی تعریف کرے، جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اسے ہدیہ وغیرہ چھپایا تو اس نے اس ہدیہ وغیرہ کا انکار کیا۔